شیخ صلاح الدین صاحب جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کے جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن سے خطاب پر بحث کرنے کا موقع دیا. یقیناً قابل مبارکباد ہیں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کہ انہوں نے تیسری مرتبہ 5 اپریل 2010 کو جوائنٹ پارلیمنٹ سے خطاب کیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح وہ خطاب کرتے رہیں. صدر پاکستان کے پارلیمنٹ کے مشترکہ خطاب کے بارے میں گفتگو وہاں سے شروع کی جائے جہاں انہوں نے مختلف آئینی ترامیم کو اپنی پارٹی کا اہم کارنامہ قرار دینے کی کوشش کی، یا بات اس شعر سے شروع کی جائے جو انہوں نے اپنے خطاب کے دوران پڑھا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے مگر کچھ خار کم کر دیے. کاش کہ وہ اپنی تقریر اس عزم سے شروع کرتے کہ ہم پہ اس عہد کا جو قرض چلا آتا ہے، ہم پہ اس عہد کا جو قرض چلا آتا ہے، اب کے جیسے بھی ہوں یہ قرض چکا دینا ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس وقت 98% پسماندہ عوام کا درد پانی، بجلی اور دیگر روزمرہ کی کھانے پینے کی اشیاء کی کمی، مہنگائی اور روزگار کا جان لیوا عذاب، تعلیمی اداروں کی زب و حالی، ملک کے بڑے بڑے اداروں میں جاری ساری کرپشن اور اس سے ارباب اقتدار کی بے اعتنائی اور عدلیہ کے ساتھ حکومت کا ٹکراؤ، میڈیا کی بار بار دہائیوں کے باوجود پولیس کا سرعام ملزموں کے ساتھ سلوک، تمام ملک میں اضطراب، اور اس کے بعد حکمراں جماعت کی چپکلش جس میں سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ کا انتہائی مصالحانہ اور مدبرانہ رویہ، اس کے باوجود کبھی سندھ کے وزیر داخلہ کی متحدہ پر بہتان ترازیاں اور کبھی وزیر بلدیات کی غیر دانشمندانہ گفتگو، اور اس کے بعد اب وزیر اعظم صاحب نے بھی حیدرآباد کے اندر جو اٹکیلیاں کھیل لی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کراچی اور حیدرآباد جو پاکستان کے سب سے بڑے شہر ہیں، اور کراچی جو کہ ایک ماڈل شہر کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان دونوں ماڈل شہروں کو پورے پاکستان کے لیے ایک ماڈل بنایا جاتا اور اس کی امپلیمنٹیشن کروائی جاتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سٹی ناظم مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ ساری جتنی بھی ان کی ریکگنیشن تھی اس کو سراہا جاتا اور اس کے اعزاز میں کوئی ضیافت دی جاتی. اس کے اعزاز میں صدر پاکستان کو ہلال پاکستان دینا چاہیے تھا، لیکن یہ سب کے سب ایک جھٹکے میں ختم کر دیا گیا ہے. وہ تمام جتنی بھی ہماری جتنی محنتیں تھیں، مشقتیں تھیں، اس شہر کو، اس پاکستان کے اس شہر کو دنیا کے 12 ممالک میں لانا ہمارے لیے سب جو ہے وہ زیرو ہو کے رہ گیا. آج ہر شخص اس بات سے آگاہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے بقا کے لیے بڑی اور چھوٹی پارٹی کے حکمراں، جماعت وزراء اور پارٹی کے سرکردہ لیڈر یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مفاہمانہ رویہ ہو، لیکن ہر بات کوئی نہ کوئی ایسی آ جاتی ہے اس طرح کہ پھر یہ کچھ اور طرف چلی جاتی ہے. بہرحال صدر صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران اس موضوع سے پہلو کرنے کی کوشش کی جس پر سنجیدگی اور تفصیل سے گفتگو کرنی چاہیے تھی. ہم اس وقت جس اندرونی اور بیرونی خطرات کے شکار میں مبتلا ہیں، اور ہمارے عوام مہنگائی اور بے روزگاری کی جس چکی میں پیس رہے ہیں، صدر صاحب کا اولین فرض یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس پر بھرپور طریقے سے ایک پالیسی دیتے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا. باتیں تو بہت سی کرنی ہے، لیکن میں بہت زیادہ اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہاں بہت سارے ہمارے جو ممبران ہیں پارلیمنٹ سب نے اپنی بات کہہ دی ہے. ہمارے ڈپٹی پارلیمنٹ لیڈر نے ایک نقطے کو بہت تفصیل سے بیان کر دیا ہے. میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتا ہوں. اس راہ سے ہو کر گزرے ہیں کچھ رہبر بھی،
کچھ رہزن بھی، اس راہ سے ہو کر گزرے ہیں کچھ رہبر بھی، کچھ رہزن بھی، اب نقش قدم پہچان کے چلنا آپ کی ذمہ داری ہے. شکریہ. شکریہ جی.